پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ نام خدا سے ابتدا انتہائی بابرکت شے ہے جس سے تکمیل کار کی ضمانت بھی حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ کسی کام میں یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جس کو ہر کام میں خدا یاد رہے گا اس کا کوئی کام قانون خدا کے خلاف نہ ہوگا، اس کی زندگی میں گناہوں کا گزر نہ ہوگا۔ کھانے میں بسم اللہ، حرام کھانے سے پرہیز، جنسی تعلقات میں بسم اللہ، حرام کاری سے پرہیز، پڑھنے میں بسم اللہ، محمل لٹریچر کے مطالعے سے پرہیز کا سبق دیتی ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معانی عظیم اور وسیع رحمتوں والا، اور اسی لیے اس لفظ کا اطلاق عام طور سے خدا کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا۔ رحیم یہ وہ صفت ہے جس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ رحمت اور مہربانی کرنے والا۔ رحمان کے بعد رحیم کے لفظ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے عظیم رحمتوں کے دوام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ حمد مدح سے مختلف چیز ہے جس کے لیے عمل کا اختیاری ہونا ضروری ہے، اور چونکہ اختیار کل رب العالمین کے ہاتھ میں ہے لہذا واقعی حمد کا استحقاق بھی اس ہی کے لیے ہے۔ یہ جملہ الحمدللہ اگرچہ کلام خالق ہے لیکن در حقیقت یہ بندوں کی تربیت کے لیے ہے کہ ہم تعریف کا سلیقہ نہ سکھائیں گے تو انسان ذاتی طور پر تعریف کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں عام طور سے تعریف کے 4 اسباب ہوتے ہیں: ذاتی کمال، حاصل ہونے والا فائدہ، فائدے کی توقع اور خوف۔ پروردگار عالم انہی 4 جہتوں کا حامل ہے، وہ اللہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے، لہذا وہ ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی تعریف کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں وہ خود کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے تو اور بات ہے۔ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی کسی ایک خاص قسم کی مخلوقات، یعنی وہ تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے اور پروردگار بھی۔ مخلوقات پیدا ہونے کے بعد بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ مالک، دنیا کے تمام افراد زمانے کے ملک اور بادشاہ ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے، اور سب کی مملوکیت بھی دنیا ہی تک محدود رہ جاتی ہے، لیکن رب العالمین ملک بھی ہے اور مالک بھی، اور وہ بھی روز جزا یعنی روز قیامت کا مالک۔ ایاک نعبد،
عبادت کے ساتھ لفظ جمع کا استعمال کرنا جسے عام طور سے مقام تعظیم میں استعمال کیا جاتا ہے، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں انانیت اور خود غرضی نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور اسے سارے بندوں کی طرف سے اظہار بندگی کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ بھی حاصل ہو اسے سب میں تقسیم کر دے۔ ہم، اس لفظ میں انانیت کا شائبہ تھا، لہذا اس کے بعد استعانت کا ذکر کر دیا گیا کہ ہم سب عبادت کرنے میں بھی تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، ورنہ آقائی کرنا تو بڑی بات ہے، ہم عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اہدنا، ہدایت کا مسلسل مطالبہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ صراط مستقیم ایمان و عمل کا مجموعہ ہے، اور اس کے مل جانے کے بعد بھی انسان کے لیے ہر آن بہک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ روایات میں ثبات قدم کی تفسیر اسی مسلسل مطالبے کی تعبیر ہے، ورنہ ہدایت کے معنی رہنمائی ہی کے ہیں۔ انعمت علیہم، یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں صاحبان کردار کی اس قدر اہمیت ہے کہ صراط مستقیم کا تعارف ان کے نام سے کرایا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی صراط مستقیم ہی کے پابند ہیں اور اسی پر چل رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں کوئی بات دونوں پہلوؤں کے بغیر تمام نہیں ہوتی، اچھے انسانوں کو اپنایا جائے اور برے انسانوں سے نفرت کی جائے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی اسلام میں فقط مستحق غضب ہو جانا ہی عیب نہیں جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا نتیجہ ہوتا ہے، بلکہ بہک جانا بھی عیب ہے جس کے بعد انسان کا راستہ صراط مستقیم کہے جانے کے قابل نہیں رہتا۔